السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نماز ہر مسئلے کا حل ہے۔ بہت سی پریشانیاں آتی اس لیے ہیں کہ ہم نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے، ہم پوری نمازیں نہیں پڑھتے، یا ہم تو پڑھتے ہیں بچے نہیں پڑھتے، یا بچے تو پڑھتے ہیں شوہر نہیں پڑھتے، یا خود تو پڑھتے ہیں ماں باپ نہیں پڑھتے، گھر میں کوئی نہ کوئی بے نمازی ہے جس کی نحوست سب کو پڑ جاتی ہے۔ تو نماز جو ہے سارے مشکلات کا حل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل کام ہوتا، جب بھی کوئی مشکل پڑتی، فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ انبیاء ساروں کا یہی طریقہ تھا، جب کوئی مشکل آتی نماز کی طرف آتے۔ جب انسان صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان نے اس کے اوپر جو گریں لگائی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، اور انسان صبح حشاش بشاش پورے ایکٹیولی اپنی صبح کرتا ہے، اور اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے، اس کا موڈ بھی صحیح رہتا ہے۔ لیکن جب انسان فجر کی نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کے اوپر ایک سستی غالب آ جاتی، اس کے اوپر غم اور پریشانی سی طاری ہو جاتی ہے، اس کا دل اداس ہوتا ہے۔ تو آپ فجر کی نماز کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کتنا ہلکا ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بیٹھنے لگتا ہے۔ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کا دکھ دور ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے نماز پڑھے، خوب اللہ کو یاد کر کے نماز پڑھے، تو اللہ کی رحمت اس پر آئے گی، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے غم پھر غم نہیں رہتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی غم تکلیف ہوتا تو ہم سب سے پہلے نمازیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ نماز سے مدد لیں، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو ہم کیا کرتے ہیں الٹا، کیا ہے پریشانی ہے، نماز کو دل نہیں کر رہا، نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی، ورنہ تمہارا علاج کہاں سے ہوگا؟ اگر نماز ہی چھوڑ دی تو مسئلے پہ مسئلہ مزید گمبھیر ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا کے کوئی انسان نہیں جو تو آپ کو اس گڑھے سے نکال سکے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، اور صرف یہ نہیں کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لینا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی نماز پڑھنا اور اچھے طریقے سے پڑھنا، صحیح طور پر وضو کرنا، صحیح طور پر اللہ کے حضور حاضر ہونے کا احساس لیے ہوئے اللہ کے حضور جانا، جیسے کوئی کسی بادشاہ کے سامنے جا رہا ہوتا ہے، پورے ادب اور کرینے کے ساتھ کھڑے ہونا، پھر اللہ اکبر کرنا، اللہ کو سب سے بڑا ماننا، پھر اللہ کی تسبیح بیان کرنا، سبحانک اللہ پڑھنا، پھر اس کے بعد شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنا کہ دشمن سے اللہ تعالیٰ بچائے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب قرار دینا، اور پھر اللہ کی رحمت کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد کرنا، پھر اللہ سے وعدہ کرنا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بندہ جب اس طرح نماز پڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ رحمان الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ تو جب ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں، ہمارے غم دور ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمیں ہدایت کا راستہ مل جائے، ہمیں ڈائریکشن مل جائے، ہمیں دین پر استقامت حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے جس نے میری ایسی تعریف بیان کی کھڑے ہو کر، اور دن کی 5 نمازوں میں کئی بار، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے لیے۔ تو کیا ہم اس سے بہتر کوئی مقام پا سکتے ہیں کہ جس سے ہم اللہ کی مدد حاصل کریں اور ہمارے غم دور ہو جائیں؟
لیکن ہم ایسی تیز رفتاری سے الحمدللہ پڑھتے کہ اللہ کا جواب بھی آنے کا انتظار نہیں کرتے. تو ضروری ہے کہ ہم رک رک کے نماز پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین، اور سوچا کریں اب میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے، حمدنی عبدی الرحمن الرحیم. پھر ذرا سا پاز کریں، مالک یوم الدین، پاز کریں جیسے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اس طرح اللہ کو پکارے. تو یاد رکھیے کہ جو شخص نمازوں کی پابندی کرے گا وہ اللہ کی رحمت پا کر رہے گا، اور وہ جو اچھے طریقے سے نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. قد افلح المؤمنون. اور یہ فلاح جو ہے صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی ہے. دنیا کی بھی کامیابی ایسے بندے کو نصیب ہوگی. تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، غموں سے نجات پانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہمیں تو نہیں کرنی، مراد ہے اللہ کے احکامات کی حفاظت، اپنی نمازوں کی حفاظت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی حفاظت سے باہر آ جاتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہم غموں سے مصیبتوں سے بچے رہیں، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر ہم کیا کریں؟ نمازوں کو ٹھیک سے ادا کریں، نماز نہ چھوڑیں. کیونکہ نماز چھوٹی تو اللہ نے چھوڑ دیا بندے کو، اس کے حوالے کر دیا، جاؤ جدھر جاتے. اور خصوصاً فجر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ عز و جل کی ذمہ داری میں ہے، اس کے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. نفل پڑھنے سے، نوافل ادا کرنے سے بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگتا ہے. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے. تو جس بندے کو اللہ کی اتنی مدد اور تائید حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں پھر کوئی مسئلہ کیا مسئلہ. نماز چھوڑنا کفر اور شرک کے برابر ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور نماز قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو نماز نہیں پڑھتے یا غیر اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں. نماز چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس نے نماز ترک کی اس کا کوئی دین نہیں. ابو درداء کہتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. نماز نہ پڑھنا منافقت کی علامت ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور خرچ نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ناخوش ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے گریز کرتے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو فجر اور عشاء کی نماز میں حاضر نہ پاتے تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے کہ شاید وہ منافق ہو گیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نماز میں یہ 6 صفات منافقت کی علامت ہے. نماز کی طرف جاتے وقت سستی کا مظاہرہ کرنا، نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کو دکھلاوا کرنا، اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس میں اللہ کا ذکر کم کرنا، با جماعت نماز پڑھنے سے پیچھے رہنا. پھر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے سے اللہ کی ذمہ داری کا ختم ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز کو ترک مت کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے. ایک نماز قضا کرنا بڑے خسارے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز اس سے فوت ہو گئی گویا اس کا مال اور اس کی اولاد فنا ہو گئی. اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہے، اتنا بڑا نقصان دہ ہے، لیکن ہم کبھی اس کو نہیں سمجھتے کہ کتنی بڑی نقصان کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے. وہ کیا مہمان آ گئے تھے، وہ کیا بس ڈرائیو کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں تو روک بھی سکتے تھے. ایک نماز چھوڑنا اعمال کی بربادی کا باعث ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے، حبط عملہ، یعنی نماز چھوڑنا باقی اعمال، باقی نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے. کئی لوگ ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اور جتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا جو نماز نہیں پڑھتے. یعنی عام طور پر ان لوگوں کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے جو لوگوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن نماز پڑھے یا نہ پڑھے. تو ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی نیکی ہے، لیکن اس نیکی کی حفاظت تبھی ہوگی جب آپ نماز کی حفاظت کریں گے. اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو وہ نیکی بھی ضائع ہو جائے گی. دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث. عبداللہ ابن عمر، ابو ہریرہ دونوں بیان کرتے ہیں ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ممبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. نماز کے وقت سونے والے کے کان میں شیطان کا پیشاب کرنا. عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا. آپ نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نماز کو چھوڑنے والا چور، بدکار آدمی، شراب نوشی کرنے والے اور نشہ کرنے والے سے بھی زیادہ بدتر ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں. والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی جب جان کنی کا وقت آئے گا. اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے، سو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز ادا کی، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا. پنڈلی کا پنڈلی سے جڑنا جو ہے یہ سختی کی علامت. نماز سے غافل ہونے والے کی قبر میں سزا. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. بے نمازی کا قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ انجام. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو وہ اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. نمازوں کو ضائع کرنے والوں کے لیے ویل. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بس ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. مصعب بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا ہے ابا جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ہم میں سے کون ہے جو نہیں بھولتا اور کس کے دل میں خیال نہیں آتے. انہوں نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں بلکہ اس آیت سے وقت کا ضائع کرنا مراد ہے کہ وہ فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے. یہ ہے ساہون، دیر کر کے پڑھنا. نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ایک پلر ہے. تو جس عمارت کا پلر ہی گر جائے وہ عمارت باقی رہتی ہے. اور پھر انجام کیا؟ تو نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مت سوچے انسان کی کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.